السلام علیکم جناب سر جی میں ریٹائر ہوا ہوں اپنے جاب سے. جو میری پروویڈنٹ فنڈ تھا، میں نوکری کرتا تھا تو اس میں جو فنڈ میں نے پورا نکالا اور میں نے پیٹل میں 2011 میں نے پلاٹ خریدا، جس میں پیٹل ایونیو کے ویلڈر نے ہمیں کہا کہ یہ اتنی قیمت ہے اس کی، یہ پیمنٹ کر دو، آپ کو باقاعدہ پلاٹ اور فائل اور لیز سب دے دی جائے گا، آپ کو 2 سال کے اندر قبضہ بھی مل جائے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اپنا مکان بنائیں گے. جس میں ہم نے جو ہمارا پروویڈنٹ فنڈ جو 10% کرتا تھا وہ ہم نے پیمنٹ کر دیا اور اس کے بعد وہ لے کے ہم نے جمع کروا دیا اور ہم کنگال ہو گئے. ہم کرائے پہ تھے اور اتنی مشکل سے ہم نے وہ پیسے، اس وقت جو ویلیو تھی اس کی، اس جگہ بہت سارے اور بھی پلاٹ مل رہے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، یہ پلاٹ اچھی جگہ پہ ہے، اس نے بڑی تعریف کی کہ اس میں آپ اچھا بنا سکو گے. ہم نے وہ پلاٹ لے لیا. بدقسمتی یہ کہ اس کے بعد ہم نے بہت کوشش کی، تقریباً چکر لگاتے رہے پیٹل ایونیو کا، مگر انہوں نے کوئی پرسان حال نہیں تھا، انہوں نے پوچھا تک نہیں. انہوں نے ہمیں چکر پہ چکر دلاتے رہے کہ بس 2 مہینے بعد ملنے والا ہے، 4 مہینے بعد ملنے والا ہے. اور ہمارا جو مکان کا کرایہ، جب ہم کرائے پہ تھے تو 7,000 کرایہ تھا، آج جو 20,000 کرایہ ہو گیا ہے. اور ہم جس مشکل میں ہیں اور جس طرح ہمارا گزارا ہو رہا ہے، اور یہ مجھے پتہ ہے جو میرے رب کو پتہ ہے. اور جس طرح میں خواب دیکھا تھا کہ میرا پلاٹ ہوگا، میں اس پہ مکان بناؤں گا، مگر اس ظالم پیٹل ایونیو کے ویلڈر نے ہمارے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی ہے، جو غریبی کا مذاق اڑایا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اور میں تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ ہمیں جو نا انہوں نے یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ انہوں نے باقاعدہ جو ہمیں الاٹی دیا اور یہ ہمارے پاس باقاعدہ الاٹمنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس پورا جو اس نے شیڈیول دیا تھا، یہ ہمارے پاس شیڈیول ہے پورا. اور جو اس نے ہم نے جو بینک میں جو پیمنٹ کی ہے، یہ بھی ہمارے پاس ثبوت ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو نقشہ اس نے دیا تھا، یہ دیکھیں، یہ نقشہ بھی باقاعدہ دیا اور ہمیں کہا کہ یہ آپ کا پلاٹ اس پہ ہے. اس کے باوجود ہمیں پلاٹ نہیں ملا، قبضہ نہیں ملا، پوزیشن نہیں ملی. ہم یوں کہ دھکے کھا رہے ہیں. ہم نے بہت جگہ اپنی کوشش کی، اس ظالم کے خلاف آواز بھی اٹھائی اور لوگوں تک رسائی بھی کی، لیکن اس نے ہماری ایک بھی سنی نہیں ہے. اور حالات یہ ہو گئے ہیں. ہمیں تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہم نے پلاٹ لیا تھا، جو ہمیں تختی بنائی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہمارے مکان پہ لگ جائے گی، مگر یہ لگتا نہیں ہے کہ ہمارے مکان پہ لگے، کیونکہ اس شخص نے ہمیں کوڑیوں کے ہمیں راشن پہ لگا دیا. اور اتنے حالات، نہ تو کرایہ دے سکتے ہیں مکان کا اور اخراجات پورے ہی نہیں ہوتے. اگر مکان اپنا ہوتا تو سکون سے زندگی گزار لیتے. آج جس پوزیشن میں ہم کھڑے ہیں، شکر الحمدللہ، آج کچھ لوگوں نے ہمیں کوئی حوصلہ دیا ہے، ہمت دی ہے کہ نہیں، آپ اس میں ہمارے ساتھ چلیں. تو آج ہمارے جو نور الحق صاحب جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اور دوسرے جو ہیں، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. اور یہ ہمارے ارسلان صاحب ہیں اور دوسرے جو ہمارے یہ بندے جو ہمارے پیٹل ایونیو کے لیے مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. ہم ان کے مشکور ہیں اور ان کے مشکور ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے ہماری مدد کریں. ہم غریبوں کا سہارا یہی پلاٹ تھا، یہی جمع پونجی تھی جس پہ ہم نے مکان بنانا تھا. تو اس لیے اس پوزیشن لینے میں اس بلڈر سے ساتھ ہمیں نجات دلائی جائے، اس میں ہمیں پلاٹ دلایا جائے. میری درخواست ہے کہ بہت مہربانی ہوگی آپ کی. باقی میں اس پلیٹ فارم کو دیکھتے ہوئے جناب عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. جو غریبوں کے انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، آپ وہ جو فری مکان دے رہے ہیں وہ تو نہ دیں، مگر ہمیں یہی ہماری پوزیشن دلا دیں
اور ساتھ ساتھ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ نے اتنے اچھے اسٹیپ لیے ہیں، آپ نے اتنے بحریہ ٹاؤن کے مسائل حل کیے، دوسرے مسائل حل کیے، یہ جو قبضہ گروپ ہے ان کے خلاف کام کیا ہے، خدا کے لیے ہماری اس بلڈر کے خلاف بھی کارروائی کی جائے تاکہ ہمیں پوزیشن مل سکے۔ اور ساتھ ساتھ میں آرمی چیف کے جناب واجوہ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی ہماری مدد کریں، اور کیونکہ اگر اسٹیٹ کے بعد اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ آرمی فورس ہماری اپنی ہے اور ان کے سپہ سالار ہیں اور وہ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور میں رینجر کے ہیڈ کوارٹر جناب یہ جو ہمارے سندھ کے ہیں کور کمانڈر، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی سندھ کی بنا پہ اس مسئلے کو دیکھیں اور ہماری مدد کریں۔ میں ایک نہیں ہوں، 400 بندے ہیں جو اس میں اس کے دھکے کھا رہے ہیں۔ اور پھر میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی ہماری مدد کریں، اور وزیر بلدیات جناب ناصر حسین صاحب جو منسٹر ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے آپ سندھ میں ہیں، آپ ہماری مدد کریں، ہمیں اس بلڈر کے خلاف جو کارروائی چل رہی ہے اور اس کے حصہ بنیں اور ہماری مدد کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں جناب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی درخواست کروں گا، اور جناب آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب سے بھی درخواست کروں کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ اور نیب کے جناب چودھری جوید اقبال صاحب جو چیئرمین صاحب ہیں ان سے میری خصوصاً درخواست ہے کہ ہم نے اس میں کیس فائل کیا ہے، ہماری مدد کریں، ہماری پلاٹ کی پوزیشن دلائیں، ہم متاثرین بہت پریشان ہیں، ہمیں کھانے پینے کے مسائل پڑے ہوئے ہیں، ہمیں پلاٹ کی جو ہماری جمع پونجی تھی وہ ہماری ختم ہو گئی ہے، اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم انسو بہا کے بھی آپ کو بتائیں گے تو آپ یقین ایسے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ خدا کے لیے اس ظالم بندے سے ہمیں بچائیں اور ہمیں پوزیشن دلائیں، ہمارا حق دلائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے بھی دعا، پاکستان زندہ باد۔ شکریہ جی۔